اچھے خاتمے کے لیے وہ کون سے اسباب ہیں اور کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھ سکتا ہے کہ میری زندگی کا اختتام اچھا ہو سکتا ہے۔ پچھلے خطبہ میں ایک عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا عمل ایمان اور اخلاص، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس بندے کو اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی، ہم اس کے بارے میں یہ امید رکھتے ہیں، بلکہ ہماری امید یقین کی حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ ایمان پر زندگی گزاری، اخلاص کے ساتھ گزاری، اس حوالے سے چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا کون سا عمل ہے جو ہماری زندگی کا اختتام اچھا کر سکتا ہے، جس میں ہماری زندگی خوبصورت گزر سکتی ہے، اس کا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ ہے انسان کا سچا ہونا۔ سچائی بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، قیامت والے دن نفع مند عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن، جزا کا دن، بدلے کا دن، یہ وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، ان کو ان کی سچائی کا نفع پہنچے گا۔ جو لوگ اپنے عقیدے میں سچے ہوئے، اپنی زبان میں سچے ہوئے، اپنے عمل میں سچے ہوئے، جن کا کردار سچا ہوا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ضرور نفع عطا فرمائے گا۔ انسان عمل کے اندر سچا ہونا چاہیے، زبان کا سچا ہونا چاہیے، اللہ رسول کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، معاشرے کے ساتھ اس کی سچائی ہونی چاہیے، دوستوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اس کے عمل سے جھوٹ نظر نہیں آنا چاہیے۔ زبان سے انسان کچھ بات کرے، اپنے عمل سے کچھ اور کرے، یہ انسان بھی جھوٹا ہے، اپنے عمل میں سچا نہیں ہے۔ ایسا انسان عملی طور پر اپنے آپ کو سچا نہیں بناتا، جھوٹا ہی رہتا ہے۔ اور جھوٹ یہ منافقت کا ایک بہت بڑی ایسی علامت ہے کہ انسان زبان سے کچھ اور بات کرے، اس کے دل میں کچھ اور ہو، معاشرتی طور پر انسان جھوٹا ہو، کردار کے حوالے سے انسان جھوٹا ہو، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ سچائی جو ہے یہ انسان کے لیے بہت نفع مند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، کامیاب کر دیتی ہے، جبکہ جھوٹ ان الکذب یہلک، جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر انسان سمجھتا ہے میں ندامت سے بچ گیا ہوں، شرمندگی سے بچ گیا ہوں، یا وقتی طور پر مجھے کوئی کامیابی مل رہی ہے، لیکن اس کا انجام ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بعض دفعہ سچ بولنے کی وجہ سے وقتی طور پر انسان پر آزمائش آ جاتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تنگی آ جاتی ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام نجات ہے، کامیابی ہے، انجام بڑا اچھا ہے، خوبصورت انجام ہے۔ انسان کو اپنے عمل میں سچا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اس کا اختتام بہت اچھا ہوتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر ایک صحابی کا واقعہ موجود ہے، عربی ہے، دیہاتی آدمی ہے، دور دراز سے سفر کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، صحابہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جہاد پر، اللہ کے نبی
میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ اس سے بڑا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کی نصرت اور مدد کے لیے انسان اپنی جان تک قربان کر دے، یہ بہت بہت بڑا اخلاص ہے کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، جہاد پر بیعت کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان مال تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس صحابی کا حصہ بھی مقرر کیا جاتا ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ہے اس دیہاتی آدمی کو۔ اخلاص کتنا ہے، اپنے دعوے میں سچا کتنا ہے، دل کتنا خوبصورت ہے، اللہ رسول کے ساتھ سچائی کتنی ہے، اپنے ایمان میں سچا کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے ما علی ھذا اتبعتک، اللہ کے نبی میں نے اس بات پر، اس مال کی خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میں آپ کی اطاعت اتباع یہ چند ٹکے روپے پیسے مال کی خاطر نہیں کر رہا، میں نے مال حاصل کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دینے کا عزم نہیں کیا، بلکہ میں نے تو کسی اور مقصد کے لیے بیعت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ مال غنیمت حلال مال ہے، احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ نے غنیمتیں حلال کی ہیں، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، یہ جائز مال ہے، حلال مال ہے، پاکیزہ مال ہے، تیرا حق ہے، اس کو لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بات کر رہا ہے، دیہاتی آدمی ہے، وہ بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ابھی ابھی مسلمان ہوا، جذبہ بڑا سچا ہے، دل بڑا خوبصورت ہے، ایمان بڑی سچائی کے ساتھ قبول کیا، اللہ نے ایمان کی مضبوطی دی ہے اور اپنے دعوے میں بڑا سچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا وَلَٰكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَنْ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَ هَاهُنَا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی اتباع کی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کس لیے؟ صرف اس بات پر بیعت کی ہے کہ مجھے یہاں نیزہ یا تیر مجھے یہاں پر مارا جائے، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، لڑوں، میدان جنگ میں غیر مسلموں کے سامنے اپنے سینے کو تان لوں، ان کے خلاف لڑائی کروں، جہاد کروں، اور غیر مسلموں کی طرف سے آنے والا نیزہ یا تیر مجھے یہاں لگے، میں نے تو اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرا تو دعویٰ بڑا خوبصورت ہے، میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں تو اس لیے بیعت کر رہا ہوں، آپ کا ساتھ دے رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کر دو، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب مجھ سے پوچھا جائے تو میں اللہ کے سامنے کہوں یا اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، صرف تیرے دین کے غلبے کے لیے، مجھے کوئی اور چیز کی ہرس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق، اگر تو اللہ کے ساتھ اپنے اس دعوے میں واقعی سچا ہے، جو بات کر رہا ہے اس میں سچا ہے، یصدق کا، اللہ بھی تجھے سچا ثابت کرے گا، اللہ بھی تیرے ساتھ سچائی والا معاملہ کرے گا، اللہ بھی تمہیں کبھی نامراد نہیں کرے گا، خالی نہیں لوٹائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر جو خواہش تھی اس دیہاتی بندے کی، جو دعویٰ سچا تھا، جو اپنے عمل میں سچا تھا، ایمان میں سچا تھا، اللہ نے اس کی خواہش پوری کی، دوبارہ جنگ کا میدان سجتا ہے، تلواریں چمکتی ہیں، نیزے سامنے آتے ہیں، تیروں کی برسات ہوتی ہے، یہ اللہ کا بندہ لڑ رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوتی ہے ہم نے اس بندے کی لاش کو دیکھا، جہاں اس نے خواہش کی تھی اس کو وہیں پر تیر لگا ہوا، یہ اپنے دعوے میں اتنا سچا ہے، یہ اپنے ایمان میں اتنا سچا ہے، اس کا دل اتنا خوبصورت ہے، یہ سچا بندہ تھا، سچائی کو لازم پکڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی دی اللہ نے وہ پوری کر دی، ان تصدق اللہ یصدق، اگر واقعی تو سچا ہے تو اللہ تیرے ساتھ سچائی والا معاملہ کرے گا۔ شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بندے کے لیے جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم ان عبدک ھذا خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا وکان شہید علی ذلک۔ اللہ یہ بندہ بڑا سچا ہے، اس نے اپنا کفر چھوڑ دیا، غلط اعمال چھوڑ دیے، مہاجرا فی سبیلک تیرے راستے میں ہجرت کرنے والا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آنے والا ہے، علاقہ چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیے۔ اصل مہاجر کون ہے؟ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ اصل مہاجر وہ بندہ ہے، اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے۔ اس بندے نے دونوں طرح کی ہجرت کی ہے اللہ تیرے راستے میں، یہ مہاجر ہے۔ فقتل شہیدا، آج اس کو شہادت کی موت عطا ہوئی ہے، اللہ نے اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا، شہید ہو گیا۔ اے اللہ میں اللہ کا نبی، میں تیرا پیغمبر، انا شہید علی ذالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ واقعی سچا بندہ۔ اگر انسان اپنے دعوے میں سچا ہو، عمل میں سچا ہو، کردار میں سچا ہو، زبان کا سچا ہو، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے انسان کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔